السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر عمر بن عاص سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص خلیفہ سے ملنے آیا۔ گفتگو کے دوران اس نے خلیفہ کو بتایا کہ میری بیٹی کی شادی طے ہوئی ہے۔ اس نے خلیفہ کو دلہا کا نام بھی بتایا۔ دلہا کا نام سنتے ہی فوراً عمر بن عاص نے خلیفہ سے کہا، امیر المومنین، وہ آدمی جس کو انہوں نے اپنی بیٹی کا دلہا منتخب کیا ہے وہ نوجوان ایک بدکار ہے۔ برائے مہربانی اس سے شادی کے لیے رضامندی نہ دیں۔ وہ آدمی دلہے کے بارے میں عمر بن عاص کی رائے سننے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر خلیفہ نے کہا، عمر بن عاص، آپ نے دو غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو نوجوان کے بارے میں غلط باتیں کہیں۔ آپ کسی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ صحیح راستے پر بھی تو آ سکتا ہے۔ شروع میں ہم بھی نیکی سے دور تھے نا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ آپ کو ان پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ غیر ضروری طور پر کسی چیز میں مداخلت کرنا جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کی دوسری غلطی ہے۔ تب عمر بن عاص کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مکمل ہونے کے بعد عمر بن عاص نے خلیفہ سے کہا، مجھے ایک اور تھپڑ لگائیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا، Where is Islam? Where are Muslim? اسلام کہاں ہے اور مسلم کہاں ہے؟ پھر وہ خود جواب دیتا ہے، اسلام is in books, Muslims are in graveyards۔ اسلام صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے، مسلمان صرف قبرستانوں میں ہی مل سکتے ہیں۔ اگر زندگی میں اسلام نہیں ہے اور صرف اصولوں تک ہی محدود ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں زندگی میں اپنے کردار سے اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ مشہور ادیب کملہ سریا ایک تجربہ بتاتی ہیں، میں نے بہت سارے عظیم علماؤں سے ملاقات کی ہے۔ یوسف القرضاوی جیسے لوگ، ان کے اخلاق میں ایک وقار تھا، لیکن کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کا پیر سامنے والی میز پر تھا۔ انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذہبت خلاقہم ذہبوا۔ شاعر کہتا ہے، ایک معاشرے کا مطلب اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق ہیں۔ اگر اخلاق نہیں ہیں تو معاشرہ بہت جلد تباہ ہو جائے گا۔